السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوا ہے حسب حال کا. میں ہوں جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز، بہت پیارے عزیزی. السلام علیکم جی. یار پا جنید حیران ہی ہو گیا ہوں میں تو دیکھ کے یار. کل کیا ہو گیا؟ وہ نماز پڑھنے جب جمعے کے لیے گئے ہیں ادھر سیٹھ عابد صاحب کو دیکھ کے یار میں تو بالکل کتنی دیر سکتے میں ہی رہا ہوں. کیوں؟ کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا آدمی اور وہ کتنے سادہ سے ہیں یار. عجیب. وہ انہوں نے تو بالکل سادہ سی اللہ لوگ شلوار قمیض پہنی ہوئی اور ہوائی چپل پہنی ہوئی ربڑ کی. افسانوی شہرت حاصل کرنے کے باوجود جو سیٹھ عابد صاحب کا طرز زندگی ہے بود و باش، وہ شروع سے ہی بہت سادہ ہے. اچھا جی. ناقابل یقین حد تک. نہیں، میرا ایک دوست بھی بتا رہا تھا انہوں نے کو حمزہ فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی ہے گونگے بہرے بچوں کے لیے. بہت لاجواب ادارہ. ویسے ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ جو صاحب حیثیت اور بڑے بڑے نام والے اور پیسے والے لوگ وہ ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصے لیتے رہتے ہیں. ہاں یقیناً پاکستان میں ایسے صاحب ثروت لوگوں کی قطعی طور پر کوئی کمی نہیں ہے جنہوں نے رفاہی اور فلاحی کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اور اپنی دولت کا بہت خوبصورت انداز میں بھی استعمال کیا ہے. اور جس پروجیکٹ کا تم ذکر کر رہے ہو حمزہ فاؤنڈیشن کا، اس کے پیچھے تو سیٹھ عابد کی ایک پرسنل ٹریجڈی ہے نا. وہ کیا جی؟ ان کے ایک بیٹے کے سوا، جس کا کچھ عرصہ پہلے مرڈر ہو گیا تھا، جتنے بیٹے ہیں وہ قوت گویائی سے محروم ہیں. اور اسی ٹریجڈی کے مد نظر انہوں نے اتنا جو عظیم الشان ادارہ ہے جو گونگے بہرے بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایک مثالی ادارہ کہا جا سکتا ہے، اس کو تعمیر کروایا ہے. اور وہاں پر یعنی اس کی جو سروسز ہیں وہ بڑی لاجواب ہیں. ویسے کتنی پیاری بات ہے، انہوں نے اپنی محرومی کو کتنی خوبصورت سروس میں کنورٹ کر دیا. ہاں، یہ عمران خان صاحب کی جو والدہ کو کینسر ہوا ہے جب، تو انہوں نے اس وجہ سے پھر یہ کینسر اسپتال بنایا تھا. یہ بھی قدرت کا ایک بڑا عجیب و غریب کھیل ہے نا کہ جب کسی بڑے شخص پر کو محرومی ملتی ہے قدرت کی طرف سے تو اس میں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی مصلحت یا حکمت پوشیدہ نظر آتی ہے. مثلاً یہ کہ کسی بڑے آدمی کو جب کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو ایک تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان جتنی مرضی دولت کما لے، بڑے بڑے اپنے اختیارات اپنی ذات کے اندر سمولے، لیکن وہ قدرت کے سامنے بالکل بے بس ایک عام آدمی بن کے رہ جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب کسی بڑے آدمی کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو پھر جتنے دنیا کے بڑے جو ہیلتھ آرگنائزیشنز ہیں یا جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں، پھر وہ اسپیسیفک بیماری کے علاج اور اس کی ریسرچ میں جت جاتے ہیں اور پھر اس کے جو علاج کی دریافت کرنے کی منزلیں ہیں وہ پھر کئی گنا تیزی سے طے ہونے لگتی ہیں. مثلا بل گیٹس ہے، اب دنیا کا وہ امیر ترین شخص ہے، اس کو ایک عجیب و غریب بیماری ہے. اس کے انگوٹھے میں پیپ جمع ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کے ہر 1544 افراد میں سے ایک فرد کو یہ انوکھی بیماری ہوتی ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ صرف دودھ پینے میں مضمر ہے. یعنی وہ دودھ پیتا ہے تو اس کا دودھ مسلسل پیتا رہتا ہے. اسی لیے بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں بھی جائے اس کے پاس دودھ کے ڈبے ضرور ہوتے ہیں، اس کی گاڑی میں، اس کے آفس میں مسلسل وہ دودھ پیتا رہتا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے اللہ تعالیٰ. دیکھو تم ذرا کنڈاڑا پائی یار بیچارہ ساتھ فیڈر اٹھا کے پھر رہا. نہیں، میں جو تمہیں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بیماری کے جو علاج پر جو تحقیق ہو رہی ہے اس کے اوپر بل گیٹس اب تک $11 ارب خرچ کر چکا ہے مختلف آرگنائزیشنز پر. پھر اس کے ایک بہت ہی قریبی دوست کو اس کی موت ایڈز سے واقع ہوئی تھی، تو ایڈز کی ریسرچ کے لیے اپنے دوست کی یاد میں پھر بل گیٹس نے اب تک 11 لیبارٹریاں قائم کی ہیں. ہائے ہائے ہائے، بڑا پائی ہوا ہے یار بل گیٹ بھی. مجھے کسی نے بتایا کہ سویڈن کے اندر یہ جو زچگی کے دوران خاتون فوت ہو جاتی ہے اس کی شرح 0 ہے سویڈن میں. ہاں، اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ ادھر کا جو بادشاہ تھا نا، پتہ نہیں اس کا نام کو دوائی جیسے ہی تھا، ایڈولفس بادشاہ تھا. ہاں، پیناڈول سے ایڈولف. اس کی بیوی بیچاری زچگی کے دوران فوت ہو گئی. بالکل. پھر اس نے ہر گلی ہر محلے سے 2 خواتین کو بلا کے تو ٹریننگ دلوائی تھی گائنی کی. اس نے کہا کہ خبردار آئندہ اگر کوئی زچگی کے دوران انگلی شنگلی بھی ہلائی ہوگی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے. اور سنا کہ سویڈن میں 0 ہے اس کی شرح. بالکل ایسے ہی ہے. یہ انٹیل کمپنی جو دنیا کی سب سے بڑی کمپیوٹر فرم سمجھی جاتی ہے، اس کا جو سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے اینڈریو گروو،
وہ प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला हो गया था। तो उसने अब प्रोस्टेट कैंसर के जितने बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो फंडिंग है वो एंड्रयू ग्रोव की है। और ये कहा जाता है कि जो प्रोस्टेट कैंसर पर दुनिया भर में रिसर्च हो रही है उसमें जो टॉप 11 लेबोरेटरीज हैं उनकी फंडिंग जो है वो एंड्रयू ग्रोव कर रहा है। और इससे भी बड़ी मिसाल जो मुमताज अरब बिजनेसमैन है वलीद बिन तलाल, जिसको अरब दुनिया का अमीर तरीन और दुनिया के जो टॉप 10 अमीर तरीन लोग हैं उनमें उसका शुमार होता है, उसको भी एक अजीबो गरीब किस्म की बीमारी है। वो अपनी आंखों की पुतलियां आसानी के साथ मूव नहीं कर सकता और इस बीमारी के इलाज के लिए जितनी रिसर्च हो रही है उसका 50% से ज्यादा जो है वो वलीद बिन तलाल पे कर रहा है। हाय 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 पा जुनैद, इन बातों से अल्लाह ताला ये भी बताता है कि इंसान के करोड़ों सोचों में से एक सोच भी बंद कर दूं ना तो टेल लगा लो फिर ऑन नहीं वो हो सकता। कितनी खूबसूरत बात की है जी साहब। अक्सर करता हूं मैं, तुम लोग भी बेवकूफ हो जो सुनते नहीं गौर से मेरी बातें। अच्छा, ये एक नसीहत भी है जो पा जुनैद ने बात की है ना, ये हमारे मुल्क में भी बड़े बड़े सारे लोगों को ये चाहिए कि वो इस तरह की महरूमियां नोट करके तो फिर मुआशरे में से वो खत्म करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही। जिनके पास लोट बहुत ज्यादा है, जिनके पोटे चढ़ जाते हैं लोट गिनते इतना इतना लोट है लोगों के पास और महरूमियां थोड़ी है हमारे मुआशरे में। बिल्कुल सही, बेशक। नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि ये हेयर ट्रांसप्लांट के मुफ्त अदारे के यार हंसा न करो यार, सीरियस बात मेरे आगे से उतर रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूँ उतनी देर में मुफ्त शुरू हो जाए। इसका मतलब है कि फिर जरदारी साहब को चाहिए कि पूरे मुल्क में नफ्सियाती इलाजगाहें कायम करें अपने खर्च पे। क्या बात हुई जी? और क्या, वो बकायदा बैरून मुल्क की एक अदालत में अपना तहरीरी बयान दे चुके हैं कि मैं नफ्सियाती मरीज हूँ। नहीं यार ये बात नहीं है, वो दोनों ने वैसे ही दे दिया होगा सर्टिफिकेट। उनको चाहिए कि एक अदारा कायम करे जो गुआचे हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटियां ढूंढ के दे। रहमान मलिक साहब को चाहिए, बल्कि वो तो मेरा ख्याल है मियां साहब के साथ मिलके तो हिस्सा डाल सकते हैं। उन्हीं के अस्पताल में एक वार्ड ऐसी भी बनवाए जो वाल सीधे करने के काम करे। और साथ मियां शहबाज शरीफ साहब को भी चाहिए उधर फंड इकट्ठा करे, उधर एक वार्ड ऐसी भी हो जो बंदे सीधे करने का काम करे। और बाहर जैसे इमरजेंसी नहीं लिखा होता उधर उनकी उंगल की फोटो बनी है। बहुत चले वो वार्ड, इंडिया से बाल ठाकरे इलाज कराने आए, उसकी बीवी ले गया कि मेरा बंदा सीधा कर दे, तो मेहरबानी। बहुत जनता तंग आई हुई है इसकी हरकतों से, बल्कि इसके स्वर्गवासी वालिदैन ने हार वाली फोटो से निकल के मुझे कहा है और ये भावे मुंडा साडा है मगर बंदा तेरा ठीक नहीं। ये यूनिफिकेशन ग्रुप को चाहिए कि अल्लाह वालों इकट्ठे हो गए हैं, मुल्क में अच्छे 5 साल वारंटी के स्टेनलेस स्टील के लोटे बनाया करें। और इशजाज साहब को चाहिए कि सारे मुल्क में लैंग्वेज इंस्टीट्यूट कायम करें। शेख रशीद साहब को चाहिए कि पूरे मुल्क में मैरिज ब्यूरो का जाल बिछा दें। यह वक्त होता है कमर्शियल ब्रेक का, आपसे मुलाकात होती है चैनल में बाद। और वहां पर उन लोगों की शादी हो सके जो बेचारे अब कंगी करने से महरूम हो चुके हैं।